اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، اس وقت کے حالات سے پناہ مانگو جب اتنے حالات خراب ہو جائیں، دنیا کا نظام اتنا بگڑ جائے، معاشرہ اتنا گندا ہو جائے، تباہی بربادی اس قدر پھیل جائے کہ آدمی 100 سال کی عمر گزار کے مر رہا ہوگا مگر مرتے وقت ایک رتی ایمان کی پلے نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، حالات اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنی شدید تلخی آتی ہے مرنے کے بعد لاکھوں برس تک منہ میں تلخی نہیں جاتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے منو لہو آدمی کے بدن میں ہوتا ہے، ایک جھٹکا لگتے ہی قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کی سختی سے پناہ مانگو جس سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری عمر میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ میں اور آپ ہم تمام کے تمام معاشرے کے لوگ ان چیزوں کی طرف کبھی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ میں ایک دن اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا، اور تمام مسئلے کو آپ لوگ اختلافی کہہ سکتے ہیں، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں طبقے کا ہے، یہ فلاں فرقے کا ہے، ارے ہے کسی کو موت میں اختلاف؟ کون کہہ سکتا ہے کہ فلاں نہیں مرے گا اور فلاں مرے گا؟ معمولی سے کام کی تیاری، شادی کی تیاری، عقیقے کی تیاری، تمام ٹی پارٹیوں کی تیاری، نوکری ملازمتوں کی تیاری، اور موت قبر کی کوئی تیاری نہیں۔ توبہ کرنا ہم بھول گئے، خدا کی حضور میں رونا دھونا ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک گناہ کرنا اور پھر اکڑ رکھنا۔ کئی ساتھی دلوں میں یہ رکھے بیٹھے رہتے ہیں یہاں جیل خانے کے اندر بھی کہ میں باہر جاؤں صحیح فلانے کو دیکھوں گا، پھر اللہ کا کرم مانگتا ہے، ادھر جذبہ انتقام کی آگ بھڑکاتا ہے، ادھر اللہ سے کرم مانگتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ صحابی کہتا ہے میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا، کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، چاروں طرف کے لوگ مار رہے ہیں، ایک ذات بیچ میں کھڑے ہو کر بلا کسی جھجک تحمل کیے برابر مار کھا رہے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، بچانے والا کوئی نہیں۔ صحابی کہتا ہے میرے دیکھتے دیکھتے ایک معصوم بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، اس نے زمین پہ رکھ دیا اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگی او لوگوں میرے ابا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، اور مکے والوں نہ مارو، امام الانبیاء شہنشاہ کائنات ہے۔ سارے لوگوں نے مارا،
لختے جگر نے زمین پہ پانی رکھ کر ابا کو لپٹ گئی. علماء کرام نے لکھا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کپڑے بھی لہو میں ڈوب گئے. زمین پہ تشریف فرما ہوئے, پانی کا پیالہ اٹھا کر منہ میں پانی لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. پوچھتی ہے میرے ابا, رشتہ دارانہ جھگڑا نہیں, مکان دکان کا جھگڑا نہیں, زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں, خاندانی رقابت نہیں, آپ کو لوگ مارتے کیوں ہیں؟ فرمایا لختے جگر تیرا ابا لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے, شرک کی لعنت سے نکال کر اللہ کی ذات و صفات اور توحید باری تعالیٰ پہ لانا چاہتا ہے, اس لیے مار پڑ رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, فرمایا لختے جگر پانی لا. سمجھی میرے ابا کو پیاس لگی ہوگی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر حاضر خدمت ہو گئی. سمجھی وضو فرمائیں گے, پانی پیئیں گے, مگر آپ نے سر مبارک جھکا دیا. فرمایا لختے جگر میرا سر دھو ڈالو, کسی نے گندگی پھینک دی. سیدہ دھوتی بھی جاتی ہے, روتی بھی جاتی ہے. کون شقی القلب تھا, کون سنگ دل تھا, کون ظالم تھا, 14ویں کے چاند لاکھوں قربان کر دو اس چہرے انور پر. والضحی واللیل اذا سجا, اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم. نعرہ تکبیر. کہ لختے جگر جب کسی کو صحیح راستے پہ لاؤ گے قوم پتھر مارے گی. سوال کرتی ہے لختے جگر ابا جان اب تو گھر میں تشریف رکھو, اللہ کا قرآن اگر مکے والے نہیں سنتے, امی جان سنیں گی, رقیہ بہن سنے گی, میں سنوں گی, ہمیں سناؤ. فرمایا لختے جگر بڑی مجبوری ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنوں کو ڈرا. یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھو ڈراؤ اپنی قوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مار کھائی اس قرآن اور دین اور ایمان اور اسلام کے لیے. خود ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں. ایک وقت بھی ایسا نہیں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. شعب ابی طالب مکہ مکرمہ کے اندر ایک پہاڑ کے درے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو قید کر دیا مکے والوں نے. وہ دودھ پیتے ہیں, وہ مکھن کھاتے ہیں, سبزیاں ترکاریاں کھاتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کی آل کو, صحابہ کرام کو درختوں کے پتے نہیں ملتے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں میرے تیرے نبی نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. نعرہ تکبیر. زندگی کے لمحات کس دکھوں میں, کن پریشانیوں میں رات گزرتی ہے, دن بیت جاتا ہے, صبح شام گزر رہی ہے, سارا جہان سوتا ہے, شہنشاہ کائنات مصلی پہ کھڑے ہو کر ساری رات روتے ہیں. آج امت کو یاد نہیں, انہوں نے تو تجھے عرش عظیم پہ بیٹھ کے نہ بلایا. کس کی سفر کا ذکر کروں, مہینہ بھی رجب کا ہے, معراج شریف کا مہینہ ہے.
आपकी जिंदगी के निराले दो सफर, एक मेराज शरीफ और एक हिजरत मुबारक। कमाल हो गया। मेराज के लिए जिब्रील आया, मेराज के लिए जिब्रील आया और इत्तला दी कि अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है, और हिजरत के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक के दरवाजे पे खुद तशरीफ लाए। जिब्रील बुर्राक साथ लाया सवारी के लिए। हिजरत वाली रात में सिद्दीक ने कहा मेरी मौजूदगी में कैसे बुर्राक, मैं खुद सवारी बनूंगा। 1,29,000 सहाबा किराम की तादाद है। जान माल आल सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर हम सिर्फ कलमे वाली जिंदगी बना लें और सच्चे मायनों में मुसलमान बन जाएं, मेरा तो ये ईमान है कि अगर हम पाकिस्तानी लोग मुसलमान बन जाएं, हमारे अखलाक किरदार को देखकर रोए जमीन पे एक भी काफिर बाकी नहीं रहेगा। सवाल तो यह है कि मेरा और आपका उठना बैठना लेना देना जिंदगी कारोबार तमाम का तमाम इस्लाम के खिलाफ है। मुझे कई मर्तबा मुल्क से बाहर भी जाने का इत्तेफाक होता है। अमूमन हिंदू लोग यही इतराज करते हैं कि जी अगर आप लोग कुरान को मान ले तो दुनिया में कोई भी फिर मुनकिर नहीं रहेगा। तो मुसीबत तो यह है कि आप लोग नहीं मानते। मसलन कुरान ने कहा किसी की बहू बेटी की तरफ निगाह ना उठाओ, मगर हम बात नहीं आते। कुरान करीम ने मुतालबा किया, हुक्म दिया शराब ना पियो हराम है। हमने कहा नहीं जी, ये पैसे जो अल्लाह ने दिए हैं इनको फिर हम खर्च कहां करें। कुरान करीम ने कहा जुआ ना खेलो। उसने कहा जी फिर और दिन नहीं कटता, रात को दिल नहीं लगता, फिर वक्त कैसे कटे। कुरान करीम ने कहा किसी को कत्ल ना करो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमान के लिए हथियार उठाता है, अल्लाह का अर्श अजीम कांपने लरजने लग जाता है। अल्लाह पाक पूछते हैं तुझे क्या हुआ? अर्श अजीम रो के कहता है नाहक मुसलमान का खून हो रहा है। कुरान करीम के जितने मुतालबे हैं हम कब पूरा करते हैं? और फिर कमाल यह है कि मैं और आप तमाम के तमाम हर आदमी कहता कि जी जन्नत मेरी और मेरे बाप की जन्नत हमें अलाट है, और कोई जाए ना जाए हम तो जाएंगे ही। अगर दोस्तों इतना सस्ता सौदा होता बिलाल हबशी का चमड़ा ना उधेड़ा जाता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती जनीरा की आंखें ना निकाली जाती। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती लबीना का चमड़ा मक्के की गलियों में ना उधेड़ा जाता। इसी को कुरान करीम कहता वल्लदीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊदू फी सबीली। वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, मुसीबत उठाई, तकलीफ उठाई, दुनिया का मामला कोई नहीं, ईमान के लिए मुसीबत उठाई, ईमान के लिए तकलीफ काटी, ईमान के लिए तरह तरह के अज़ाब झेले। अल्लाह पाक फरमाते हैं वऊदू फी सबीली वक़ातलू वक़ुतिलू लौ कफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलउदखिलन्ना जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अन्हार। मजा तो तब है ना इधर आदमी मर रहा हो, उधर जन्नत का फरिश्ता ये कहे आजा तेरा बड़ी देर से इंतजार हो रहा है। मगर ये बात दौलत से नहीं बनती, मुरब्बों से नहीं बनती, ऊंची कुर्सी मिल जाए उससे नहीं बनती। आमाल की बात है सारी। आमाल अच्छे करता है आदमी तो बात बनेगी, वरना नहीं।
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ شمار کیا کرو۔ صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا مجھے ظہر کے بعد عصر کی نماز کی امید ہے، ایک صحابی کہنے لگا مجھے مغرب کے بعد عشاء کی امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کے بعد فجر کی امید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اپنا قدم مبارک اٹھایا، اپنا پیر اٹھایا اور فرمایا اے لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، یہ جو میں نے پیر قدم اٹھایا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ فرمایا میرا یہ حال ہے، جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم وہ لوٹ کے باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار کانٹوں والے جھاڑ پہ ڈال دو، لکڑیوں سے چھیتو، پلہ پکڑ کر کھینچو جیسے اس کا سوت ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا آدمی کی رگوں کو یوں توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ سارا نظام زندگی یوں فنا ہوتا چلا جاتا ہے، اور آپ لوگوں کے علم میں نہیں، اسی گزشتہ ہفتے کے دن لاہور میں ایک مکان سے 7 جنازے اٹھ گئے۔ دیکھنے والے بہت بے ہوش ہو گئے، ایک گھر کو جنگڑا لگ گیا۔ دیکھیے اس بے نیاز کی بے نیازی، اس کے سامنے نہ پلوانی چلتی ہے، نہ کرسی چلتی ہے، نہ نوکری چلتی ہے، نہ مربع چلتا ہے، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، اس کے یہاں تو اپنی مرضی چلتی ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے قبرستان آ گیا، وہاں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور زور زور سے فرمانے لگے قبر والو اموالکم قسمت، جس مال کو تم نے رات دن جمع کیا تھا، چوری کر کر کے جمع کیا، ڈاکے مار مار کے جمع کیا، ناجائز طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا، جس مال کو تم نے جمع کیا تھا تیرے مرنے کی دیر تھی، وہ تو وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ مقدمے چل پڑے، جھگڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نساؤکم زوجت، جس بیگم جس عورت کے پیچھے جان دیا کرتا تھا، جو ہر وقت تجھے کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تیرے مرنے کی دیر تھی، اس نے اور جگہ شادی کر لی، اب کسی اور کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں۔ مال تیرا نہیں رہا، بیوی تیری نہیں رہی، اور فرمایا اولاد تیری در بدر دھکے کھا رہی ہے۔ او قبر والو تمہارا کیا حال ہے، تم اپنا بتاؤ۔ ساتھیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا اگر یہ بول سکتے بتاؤں کیا جواب دیتے؟ یہ جواب دیتے کہ اے علی ہم نے جھک ماری، ہم نے تکلیف کی، ہم نے خدا کے قرآن کو نہ مانا، آج جو ہمارا حال ہے وہ خدا کسی کا بھی نہ کرے۔ جس جیل میں تم ہو یہ تو آدمیوں کی جیل ہے، خدا کی جیل کا پتہ نہیں ابھی۔ فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرو گے نہ جیو گے، لاکھوں برس گزر جائیں گے پانی کا قطرہ نہیں، لوگ رویں گے پچھتاویں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پانی 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 پکاریں گے لوگ جہنم میں،
इलाही पानी, लाख बरस गुजर गए पानी ना मिला, आवाज आएगी फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, फशारिबूना शुरबल हीम। इनको ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाओ जिसके पीने से अतड़ियां बाहर आ जाएं। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये होठ, ये लब इतने सूज जाएंगे कि ऊपर का होठ कमर पे जा पड़ेगा और ये नीचे का होठ पैरों के अंगूठों पे आ पड़ेगा। गुनाह का इकरार नहीं करते, जुर्म का एतराफ नहीं करते, मैं और आप माफी नहीं मानते, तौबा करने का मिजाज नहीं बनाते। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी एक जगह पर कि एक जगह एक आदमी कत्ल हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने, पुलिस ने जब तफ्तीश की तो कातिल तो बाहर फिर रहा था और बगैर गुनाह के जो थे वो अंदर चले गए। होते होते वो आदमी फांसी लग गया जिसने कत्ल नहीं किया था। एक आदमी उस मामले को जानता था, अल्लाह मियां से सवाल कर दिया, इलाहुल आलमीन ये तो तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि फला आदमी गुनाहगार है और फलाना बेगुनाह था, वो चढ़ गया। तो जवाब मिला, मेरे बंदे मिसल में फर्क है, गुनाह तो है इसका भी, मिसल में फर्क है। कैसे कि एक दिन ये पानी की नाली पे बैठा था, एक कीड़ा तैरता हुआ जा रहा था, वो किनारे लगना चाहता था, ये उसको धकेल कर पीछे करता था, जब तक वो मर ना गया इसने उसकी जान ना छोड़ी और मेरी वो कीड़ा मखलूक ना थी। मैंने उसका इंतकाम लिया है। बाबा गुनाह आदमी से ऐसा होता है कि उसको आदमी समझता भी नहीं कि मैंने किया कि नहीं, और यूं ही उसका दरबार माफ करने के लिए खुला है। हदीस पाक में आता है कि बनी इसराइल की एक ताइफा बदकार औरत गुजर रही है, एक कुत्ता प्यासा कुएं के पास खड़ा हुआ है, हाँफ रहा है, कांप रहा है, तरस आ गया, दुपट्टे की रस्सी बनाई और जूते का डोल बनाया, पानी कुएं में से निकाल कर पिला दिया। आवाज आई, है तो तू बदकारा, है तो तू फाहिशा, तूने मेरे कुत्ते पे कर्म किया, जा मैंने तुझ पर रहम कर दिया। इसमें आता है कि अल्लाह पाक के हुजूर में एक आदमी पेश होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तूने गली से रोड़ा इसलिए हटाया था कि अंधेरे में किसी को ठोकर ना लग जाए, तूने मेरे बंदों को तकलीफ से बचाया, जा मैंने तुझे आदाब क़यामत से बचा दिया। और कभी यूं होगा, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, एक आदमी पेश होगा, आवाज आएगी, जा तूने मेरे फला बंदे के ऐब खोले थे, आज मैंने तेरे ऐबों का दफ्तर खोल दिया। हासिल ये कि सहाबा इकराम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया किराम के जितने भी वाक़यात और हालात हैं वो तमाम के तमाम हमारे लिए जिंदगी गुजारने का एक अजीब रास्ता बनते हैं। जिक्र तो हम सब करते, हम कहते तो मैं और आप, हम सारे, खुदा सच्चा, खुदा का कुरान सच्चा, नबी सच्चा, नबी का फरमान सच्चा, अहले बैत सच्चे, उनका फरमान सच्चा, सहाबा किराम सच्चे, उनका फरमान सच्चा, वो ठीक है, लेकिन अमल उसके मुताबिक हम करते नहीं। नमाज अपनी मर्जी की, रोजे अपनी मर्जी के, हराम और हलाल खाने पीने के मैदान में हम तमाम के तमाम अपनी मर्जी चलाते हैं। वो गुलाम किस काम का जिसने अपनी मर्जी चलाई, वो औलाद किस काम की जिसने अपनी मर्जी चलाई, वो बीवी किस काम की जिसने अपनी मर्जी चलाई, वो बंदा किस काम का जो खुदा की नहीं मानता। खुदा कहता है कि मेरे महबूब की इताअत करो, हर मामले में इताअत करो। और मजसूब ने तो बड़ी अजीब अजीब बातें कही हैं, बड़ा अजीब अल्लाह वाला गुजरा है। कहता है कि यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला,
یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، او زینت نرالی ہو فیشن نرالا، اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ مرنے والا کبھی یوں زندگی گزارتا ہے، بڑی عجیب عجیب بات کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل اتن کیا کیا بچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ کروڑوں سالہ زندگی، آخرت کی زندگی، قیامت والی زندگی، پلسرات سے گزرنے والی زندگی، اس کے لیے ہمیں صبح شام رات دن تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 50 قرآن کریم میں 50,000 سال کا ایک دن، فرمایا اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، اذا الشمس کورت، یہ سورج گر پڑے گا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ جن لوگوں نے عشق والی زندگی بسر کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا کچھ اور ہی حال بنا۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی جو سدا اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ارے دو جہان قربان کر دوں ان آنکھوں پہ جنہوں نے حضور کا ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ دیدار کیا۔ وہ شاگرد کتنے اچھے ہوں گے جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرید کتنے اچھے ہوں گے جن کا پیر محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقتدی کتنے اچھے ہوں گے جن کا امام امام الانبیاء ہو، وہ فوج کتنی اچھی ہوگی جن کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا، وہ سرکاری ملازم کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا صدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر۔ آپ اور میں دنیا میں رہتے ہیں، اگر ہمارے کسی محلے گلی کوچے میں رشتہ کرنے کے لیے وزیر اعظم آ جائے، گورنر آ جائے، کوئی بڑا افسر آ جائے، سارے محلے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لے بھی یہ تو مزے کر گیا، بڑوں سے رشتہ داری ہو گئی۔ ارے تم اس کے بارے میں کیا کہو گے جس کے دروازے پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آئے؟ اس کی شان کا کیا کہنا جس کا داماد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جوان کی شان کا کیا کہنا جو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دلہا اور گھوٹ بن کر آئے۔ وہ عثمان ہے، اور کیا شان ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بطول کا شوہر بنا دیا، حسنین کریمین کا ابا بنایا، محمد مصطفیٰ کا داماد بنایا، سرتاج العالیہ بنایا۔ شان سنو، حال کیا ہے؟ وضو کر رہے ہیں، رنگ پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا، کسی نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے، کیا خوف آ گیا؟ فرمایا جانتے نہیں ہو، احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے لگا۔ نعرہ تکبیر۔ جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رنگ پیلا پڑ رہا، حضرت حسین سب کا رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے پہ آئے، دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا جانتے نہیں ہو، احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ، امام حسین کا لخت جگر ہے، فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا رات دن میں، 1000 رکعت نفل پڑھتے، اور یوں ہماری طرح ٹھونگے نہیں مارتے۔ رات کا وقت ہے،
सर्दी का मौसम है, अंगीठी में कोले सुलगा कर नमाज की नीयत बांध ली, कोला चटखा, आग लगी, छत जली, मकान जला, दरवाजा जला, लोगों ने बुतेरा शोर मिटाया, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो, मगर कोई नहीं खुला। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, ख्याल कर लिया जल गए होंगे, शहीद हो गए होंगे। अंदर जाके देखा हुसैन का लख्ते जिगर मुसल्ले पे खड़ा हुआ इत्मीनान से कुरान पढ़ रहा है। सलाम फेरा, लोगों ने कहा हजरत जी ये सब कुछ जल जला गया, आपने नमाज खत्म ना की। फरमाया जिस आग को पानी बुझा दे, जिस आग को बंदे बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, मैं उस आग का क्या फिक्र करूं। मैं उस आग की फिक्र में लगा हुआ हूं जिसे आमाल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। नगीजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदुहुम गैरहा लियदूकुल अज़ाब। 100 तय चमड़े की जलती जाएंगी, पीछे नया बनता आएगा। इसी तरह से तय चलती रहेंगी, करोड़ों बरस गुजर जाएंगे मगर माफी ना मिले। वो लोग जो जुल्म करके मर जाते हैं, नाहक किसी का माल खाते हैं, किसी पर जुल्म ढाते हैं, किसी की आबरू को बर्बाद करते हैं, वो लोग सोच ले। हुजूर ने फरमाया जो किसी की बेटी की आबरू खराब करता है, हुजूर ने फरमाया जब तक उसकी बेटी की आबरू बर्बाद ना हो जाए उसकी मौत नहीं आए। फरमाया जो किसी की बहन की आबरू खराब करता है, हुजूर ने फरमाया जो किसी की बेटी की आबरू खराब करता है, हुजूर ने फरमाया जब तक उसकी बेटी की आबरू बर्बाद ना हो जाए उसकी मौत नहीं आए। फरमाया जो किसी की बहन की आबरू खराब करता है, जब तक उसकी बहन की आबरू खराब ना हो जाए उसकी मौत नहीं आए। फरमाया जो किसी की बीवी पे डाका डालता है, जब तक उसकी बीवी पे डाका ना पड़ जाए उसकी मौत नहीं आए। अगर हमारा इन चीजों पे ईमान और यकीन हो तो हमारी सारी दुनिया जन्नत ना बन जाए, सारा माशरा अच्छे से अच्छा हो सकता है। अगर हम तो ये कहते हैं कि देखो जी फलां तो यूं करता है, मैं यूं क्यों करूं। अरे खबर तेरी अपनी, मेरी अपनी, आमाल अपने अपने, हिसाबो किताब अपना अपना, कयामत के दिन तमाम तरमहल और रंग रूप अलग अलग अपना अपना। पुलसरात से जब सब लोग गुजर रहे होंगे, अंबिया गुजरेंगे, औलिया गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, कुतुब और अब्दाल गुजरेंगे, आएगी एक हस्ती की बारी। शर्म के तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि कितनी बड़ी बात है। ऐलान होगा एक फरिश्ते को, आओ फरिश्ते ऐलान कर, ओ कलीमुल्लाह, ओ खलीलुल्लाह, ओ ज़बीहुल्लाह, ओ रूहुल्लाह, ए सहाबा किराम, ए शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ए अली अहमद हजवेरी, तमाम के तमाम अपनी नजरों को नीचा कर लो, इसलिए कि खातून जन्नत पुलसरात से गुजरने वाली है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम, उस्मान ज़िन्नुरैन, अली मुर्तजा, 1,29,000 सहाबा। तुम यूं सोच रहे होगे कि हमने तो बड़ी कुर्बानियां दे रखी हैं इस्लाम के लिए, कभी बिलाल की कब्र से जाके तो पूछो तुझ पे क्या बीती थी। सीने पे पत्थर की चट्टान, कमर के नीचे दहकते हुए शोले और कोले। उमैया बिन खलफ कई मर्तबा यहां गर्दन पे पैर रखकर दबाया करता था, बिलाल की जुबान बाहर निकल आती थी, मगर नहीं, दीन से, ईमान से, कुरान से कभी नहीं फिरा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ने के बाद अपना माल और अपनी जिंदगी इसी पर खर्च कर दी कि ज़ुआफा, गुराबा, बिल्कुल कमजोर लोगों की मदद की जाए। एक मोहल्ले में जा निकले और जाके देखा एक बुढ़िया 70 साल है, काफिरों ने पकड़ रखा है, पानी की देग में बिठाकर सर के ऊपर हाथ रखकर नीचे दबाया हुआ है। बहुत देर हो गई, अबू बकर कहते मेरा ख्याल हो गया मर गई होगी,
شہید ہو گئی ہوگی، مگر کافی دیر کے بعد جب سر باہر نکالا تو کہنے لگی اللہ احد، اور لوگوں اللہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ان کافروں نے پھر سر پر ہاتھ رکھ کر غوطہ دیا اور بہت دیر کے بعد پھر منہ باہر نکالا، فرماتی اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز۔ زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں بڑا بے نیاز ہے، مگر اس کی بے نیازی پر ہم لوگ دل سے یقین کریں تو جب بات بنتی ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اپنے جمعوں میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنا ہی سوچ لو کہ کسی بڑے آدمی کا ملازم یا بڑے آدمی کا بیٹا اگر جیل میں آ جائے تو برابر والے کہتے ہیں یار تیرا آدمی جیل میں پڑا ہوا، تیرے تعلقات کا کیا بنا، تیری دولت کا کیا بنا؟ اور لوگوں تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا اور جہنم میں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ایک ایک لمحہ اور زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ میدان قیامت میں لوگ جب حالات دیکھیں گے افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتھیلیوں کی کھال اتار ماریں گے۔ اے کاش میں نیکی کرتا، اے کاش میں خدا ترس بنتا، اے کاش میں کسی غریب کی ہمدردی کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوان ہے، خلافت کا دور ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مدینے پاک میں ایک بڑھیا رہتی تھی، محتاج تھی آنکھوں سے، میرا دل چاہا کہ یہ نیکی میں کماؤں۔ فجر کی نماز کے بعد میں اس کے دروازے پہ گیا اور آواز دی، میں نے بوڑھی اماں برتن دے پانی بھر کے لا دوں۔ اندر سے آواز آئی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تجھ سے پہلے کوئی اور سارا کاروبار کر کے چلا گیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، کون ہے ایسا؟ اگلے دن میں فجر کی نماز سے پہلے گیا، پھر میں نے آواز دی تو وہی جواب ملا، کوئی آدمی تجھ سے پہلے آیا، کھانا پکا کر کھلا کے چلا گیا، برتنوں کی صفائی بھی کر گیا، جھاڑو بہارو بھی لگا گیا۔ تیسرے دن فرماتے ہیں میں فجر کی اذان سے پہلے گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی دونوں کندھوں پہ مٹکے پانی کے بھرے ہوئے اور داخل ہوا، تو میں بیٹھ گیا کہ لو بھی آج پکڑا گیا، اسے دیکھوں گا یہ کون ہے۔ فرماتے کافی دیر کے بعد جب باہر نکلے اور میں قریب ہوا، اگرے بھلے مانس 3 دن ہو گئے میں پیچھے پھر رہا ہوں، ہے کون؟ فرمایا اے عمر میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا سسر، نبی کا جانشین، مدینہ ریاست کا سالر ہو کر ابو بکر صدیق بوڑھی کمزور عورت کا پانی دھوتا پھرتا ہے۔ ہم کسی کو پانی پلاتے ہوئے بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تکڑا آدمی اگر پانی مانگے، اچھا جی گلاس دے دیا اور پیش کرا اور لاؤں، کوئی کمزور سا آدمی پانی مانگے، اچھا تیرا نوکر لگے گا ہمیں۔ غریب کا ساتھی مر گیا، کمزور کا ساتھی قبر میں چلا گیا۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں پکا رہی ہیں، آپ تشریف لے آئے، فرمایا عائشہ ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں خادمہ، میں نوکر ہوں، آپ کیوں پکائیں گے؟ فرمایا نہیں ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا۔ کون روک سکتا تھا؟ آپ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ایک روٹی پکائی تندور میں لگا دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بار بار میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک کر باہر آ گئی اور میں جھانک جھانک کر دیکھتی رہی، اس روٹی کا پانی خشک نہیں ہوا۔ آخر کار عرض کر بیٹھی، میرے آقا میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک گئی اور آپ کی پکائی ہوئی کا پانی خشک نہیں ہوتا۔ فرمایا عائشہ جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے آگ اس کے کیسے قریب آ سکتی ہے؟ جس روٹی کو نبی کے ہاتھ لگ جائے اس آگ کے قریب، آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ جس صدیق کے کندھوں پہ نبی سوار ہو کر غار تک جائے اس کے قریب کیسے آ جائے گی؟
اور پھر کمال ہے، مکے والوں نے محاصرہ کر رکھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا کہ آج نبوت کو ختم کرو، قتل کر ڈالو، چاروں طرف ننگی تلواریں لیے کھڑے۔ ابو جہل نے بڑی تاکید کی، خبردار بچ کے نہ نکل جائے۔ اللہ پاک نے حکم دیا، میرے محبوب ایک مٹھی بھر کر مٹی کی پھینکو ان کی طرف۔ عرض کیا الہ العالمین یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے محبوب ہاتھ تیرا ہوگا، قدرت میری کام کرے گی، ان سب کی آنکھوں میں پہنچا دوں گا۔ بس آپ نے پھینک دی، سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی۔ اب لگے آپس میں کہنے کیوں میں بدماش میری آنکھ میں مٹی پھینک دی؟ تو کہنے لگا اچھا پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر بکنا شروع کر دیا، تلواریں تو دی پھینک، اور نبی کے حجرے کے چاروں طرف اب لگ گئے ایک دوسرے کی پالش کرنے، مجاہی ہو رہی ہے چاروں طرف، حجرے مبارک کے کبڈی کبڈی شروع ہو گئی۔ اللہ میاں نے فرمایا میرے محبوب لو یہ سب دھندے لگ گئے ہیں، اب آپ چلیں، ہجرت فرمائے آپ۔ الہ العالمین مجھے کل حکم دیا ہوتا، پرسوں حکم دیا ہوتا، ترسوں حکم دیا ہوتا، میں چلا جاتا، آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب اگر میں کل لے جاتا، پرسوں لے جاتا، ترسوں لے جاتا، یہ لوگ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا، ہم یوں کر دیتے، ہم یوں کر دیتے، مزہ تو آ جائے گا۔ یہ چاروں طرف کھڑے ہیں اور میں آپ کا بال نہ بینکا ہونے دوں، میں بچا کے نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ آج ہی تو پتا چلے گا کہ خدا کی خدائی کیسی ہوتی ہے۔ الہ العالمین میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں، ان کو رات کے وقت کیسے واپس کروں؟ تھے دشمن پر نبی کو امین مانتے تھے، یوں لکھا کتابوں میں ابو جہل کی بیٹی کے چھلے اور بالیاں حضور کے پاس امانت تھی۔ نبی عرض کرتے الہی مجھے ہجرت سے انکار نہیں، میں تیار ہوں، پر اس اگر امانت واپس نہ ہوئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ اور آج امتیوں کا حال دیکھو، کسی کے پاس امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ، واپس لے کے تو دکھاؤ، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ نبی کے غلاموں کا یہ حال تھا، یہود عیسائی اپنی جوان بیٹیاں صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے، سال سال دو سال بعد آیا کرتے تھے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، تاریخ کا ذمہ وار ہوں، کتابوں کا ذمہ وار ہوں کہ کبھی کسی کافر نے اپنی بیٹی کے آبرو کے معاملے میں کسی صحابی کو الزام بھی نہیں لگایا۔ کبھی ہم کافروں کی بیٹیوں کی آبرو بچایا کرتے تھے، آج ہماری آبرو سڑکوں پہ برباد ہوتی تھی۔ حضور کے دربار میں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کافر لڑکی میدان جنگ سے گرفتار کر کے لائی گئی۔ حضور نے فرمایا بلال یہ میری رحمت والی چادر لے کر اس کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے اور میں محمد کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، پھر فرق کیا ہوا میرے دربار میں اور ان کے دربار میں؟ اور آپ نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی مجھے باعزت میرے گھر پہنچا دو۔ دو جوان صحابی ساتھ کر دیے۔ عورت کا بیان ہے کہ یوں اندھیرا تھا، جنگل کا راستہ تھا، جوان تھے، میں بھی جوان تھی، کہتی ہے مجھے یوں معلوم ہوتا تھا میری ساتھ دو اندھے چل رہے ہیں۔ اور جب گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا نبی کے غلاموں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہتی ہے جو میری عزت اور آبرو کی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کی ہے وہ تو میرا ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ انصاف تھا۔ بھائی کہنے لگا پھر کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ کہ نہیں، کہ لعنت تیری زندگی ایسے دربار سے خالی آ گئی، ایسی جگہ سے خالی آ گئی
کہنے لگی ارادہ تو ہوا تھا پر میں نے یہ سوچا کہ میں جنت میں جاؤں اور بھائی میرا جہنم میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دروازے کی غلامی کریں گے۔ اور اسی کو کہتا کہ چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کی خزانے میں۔ کہنے لگی دونوں چل کر اسی دربار کے غلامی کریں گے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد مکے والوں کی امانتوں کا کیا کروں؟ فرمایا میں نے امین ڈھونڈ رکھا ہے، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ اور یہ امانتیں ان کے حوالے کرو۔ آواز آئی مکے والوں کی چاندی، مکے والوں کا سونا، مکے والوں کے کپڑے، مکے والوں کی کھجوریں، اے علی شیر خدا تیرے حوالے، او ابو بکر میری امانت تیرے حوالے، نبوت والی امانت تیرے حوالے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بستر پہ سوئے۔ کتنی بڑی شان ہے بستر حضور کا، وجود حضرت علی کا۔ اور ادھر فرمایا ابو بکر 3 دن 3 رات کے لیے مستقل میرے محبوب کا بستر بن جا۔ صدیق اکبر کی تو بچیوں کا بھی کیا کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب تشریف لے گئے تو ابو جہل کی پارٹی تلاش کرنے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسما باہر نکلی، پوچھا تمہارا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی کیوں، تم کون ہو، تمہیں کیوں بتایا جائے؟ اس نے کہا بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کی خزانے میں۔ کہنے لگی دونوں چل کر اسی دربار کے غلامی کریں گے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد مکے والوں کی امانتوں کا کیا کروں؟ فرمایا میں نے امین ڈھونڈ رکھا ہے، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ اور یہ امانتیں ان کے حوالے کرو۔ آواز آئی مکے والوں کی چاندی، مکے والوں کا سونا، مکے والوں کے کپڑے، مکے والوں کی کھجوریں، اے علی شیر خدا تیرے حوالے، او ابو بکر میری امانت تیرے حوالے، نبوت والی امانت تیرے حوالے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بستر پہ سوئے۔ کتنی بڑی شان ہے بستر حضور کا، وجود حضرت علی کا۔ اور ادھر فرمایا ابو بکر 3 دن 3 رات کے لیے مستقل میرے محبوب کا بستر بن جا۔ صدیق اکبر کی تو بچیوں کا بھی کیا کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب تشریف لے گئے تو ابو جہل کی پارٹی تلاش کرنے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسما باہر نکلی، پوچھا تمہارا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی کیوں، تم کون ہو، تمہیں کیوں بتایا جائے؟ اس نے کہا بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ نہیں گزری، حضرت اسما کے بال پکڑ کر ابو جہل نے پٹاخ سے پتھر میں مارا اور کہتی ہے تم سارا مکہ آ جائے، تمام کے تمام زور لگاؤ، میرے جان کا قیمت تو بڑھا سکتے ہو پر شہنشاہ کائنات کا پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ پھر رات کو کھانا لے کر غار میں گئی ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ خدا کی قسم یہ ایسی معصومہ
اور نیک بچی تھی صدیق اکبر کی، حضرت زبیر کے ساتھ شادی ہوئی، بالکل غریب تھے، سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی، شام کو آمن دستے میں کوٹ کر، شام کو پانی پی کر اور کھجوروں کی گٹھلیاں پانی میں گھول کر پی جاتی اور ساری رات مصلے پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھا کرتے۔ حضور کے پاس غار میں گئی کھانا لے کر، تمہیں اگر کوئی 6 مہینے میں ایک دن 4 کیلے 2 مالٹے دے جائے، ساری عمر یاد رکھتے ہو لوگ فلانا آدمی ملاقات کے لیے آیا تھا، فروٹ دے گیا تھا، ارے اس کو کیا کہو گے جو اکیلی عورت 7 لڑکی پہاڑ کی چڑھائی 4 میل کی چڑھائی طے کر کے اور غار میں جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کرتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا آسماں یہ تیرا ماتھا کیسے پھوٹ گیا، یہ چوٹ کیسی؟ عرض کیا کچھ نہیں، فرمایا نہیں کچھ تو ہوا ہے۔ حضرت اسماء کی چیخ نکل گئی، اللہ کے نبی کی جھولی پھیل گئی، یا اللہ ابو بکر پہ کرم فرما، سارا خاندان میرے لیے دکھ اٹھا رہا۔ جنہوں نے جان دی، مال دی، دیا، آل قربان کی، اللہ پاک نے ان کو ایسا شرف قبولیت عطا فرمایا، فرمایا آؤ میرے محبوب کے دائیں بائیں سو جاؤ، دائیں بائیں سو جاؤ، جنت کے اندر آرام کرو۔ مدینہ بڑی شے ہے، اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہاں حاجیوں سے پوچھو، مدینے کے اندر ہزاروں کتے پھرتے ہیں، مگر کوئی بتا نہیں سکتا کہ کبھی کسی نے کتے کو بھونکتا سنا ہو۔ مدینے کا کتا نہیں بھونکتا، ادب کرتا ہے۔ یہ کون سا شہر ہے اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے 10,000 جرنیل سوئے ہو؟ قسم دے کر پوچھو حاجیوں سے جو 6 مہینے رہ کے آتے ہیں، کتا کتے کو نہیں۔ میں نے خود تجربہ کیا، جنت البقیع کے دروازے کے قریب ایک روٹی 4 کتے کھڑے تھے، ہم نے بیچ میں پھینک دی، لپک کر آئے، ثابت روٹی دیکھ کر پیچھے کو ہٹ گئے، ٹکڑے کر کے لالا جب کھا۔ اور مدینے کا کتا نہیں لڑتا تو نبی کا دیوانہ اور غلام اور مسلمان ہو کے لڑتا پھرتا ہے۔ مدینے کا کتا شرم کرتا ہے، تو اتنا بڑا جوان ہو کر شرم نہیں کرتا۔ مدینے کی بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی، مدینے کی بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی، مرغی کو نہیں چھیڑتی، برابر کھڑے کھیلتے رہتے ہیں سارا دن، جا کے دیکھو۔ ہم ان چیزوں سے بھی مارے گئے۔ اور سنو، ککڑی جو ہوتی ہے مرغی، اسے ہزاروں فٹ بلندی پر چیل نظر آتی ہے، ہیل۔ اللہ میاں نے راڈار دے رکھا ہے ہیل کی آنکھ میں، نہ وہ امریکہ سے منگوائے، نہ روس سے، نہ چائنا سے، خدا نے قدرتی راڈار لگایا ہوا ہے اس کے دماغ میں۔ ہزاروں فٹ بلندی پہ چیل ہوتی ہے، ہیل ہوتی ہے، اور وہ کو 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 کر کے اپنے بچوں کے لیے خطرے کا الارم بجاتی ہے۔ خبردار ہوائی حملہ ہو گیا، آ جاؤ۔ جتنے ککڑی کے بچے ماں کے پروں کے سر کے نیچے آ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں، جو باہر رہ جاتا ہے اسے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ جب خطرہ ٹل جاتا ہے پھر کو کو کر کے امن کا اعلان کرتی ہے، پھر اس کے بچے باہر نکل کر دانا چگنا کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں، مرغی کے بچے کو اپنی ماں کے کو کو پہ یقین آ گیا، تجھے نبی کے اس 6,666 آیتوں والا قرآن لایا ہے تیرا نبی، تجھے اس پہ یقین آیا؟ کہا تھا کہ مرغی کے بچے کو اپنی ماں پہ یقین ہے، تجھے آج حضور کے فرمان پہ یقین ہے۔ آج اگر ریڈیو پہ کوئی خبر آ جائے، عملہ بھی آپ لوگ اندر باہر کے سب مانتے، اور میں اپنے کنا نال سنا، میں خود سنا، اخبار وچ میں آپ پڑھا، ٹی وی وچ میں آپ دیکھا، ٹی وی کی خبر صحیح، ریڈیو کی خبر صحیح، اخبار کی خبر صحیح، اور امام الانبیاء کی خبر صحیح نہیں۔ تیرے نبی نے جو رات دن تیرے لیے دامن پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تجھے اس کے حضور کے فرمان پر یقین نہیں؟ حضور نے فرمایا کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو قتل نہ کرو، کسی کا مال نہ لوٹو، جھوٹ نہ بولو، اپنی نگاہ کسی پر غلط مت ڈالو، پھر تو یہ تمام چیزیں صحیح آ جائیں گی۔
یہ تمہارا ملتان شہر حافظ جمال روڈ یہاں موجود ہے. بعض لوگ دور کے بھی ہوں گے, بعض لوگ نزدیک کے بھی ہوں گے. حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وصیت نامہ لکھ دیا. ہم تو وصیت نامہ لکھتے ہیں نا کہ آدھی زمین فلاں لڑکے کی, آدھی زمین فلاں لڑکے کی, فلانا مکان فلاں کا, فلاں پہلی بیوی کا, دوسری بیوی کا. مگر حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وصیت نامہ میرا نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی وجہ سے بھی تہجد کی نماز قضا کبھی نہ ہوئی ہو. فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کے تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی عصر کی دیگر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو. حافظ جمال کا انتقال ہو گیا. تاریخ ملتان میں جا کے پڑھ لو. سچائی کا زمانہ تھا. صبح سے لے کر یہ وقت آ گیا جنازہ کون پڑھائے؟ قاضی موجود تھے, مفتی موجود تھے, قاری موجود تھے, عالم موجود تھے, محدث موجود تھے, یہ تمام لوگ تھے, مگر اپنے اندر یہ شرطیں نہیں دیکھتے تھے. اس لیے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا. اگر آج کل کوئی تم لکھ دو گے نا, ایسا آدمی لنگوٹا کس کے آئے گا جس نے کبھی فرض بھی نہیں پڑھے ہوں گے. کہے گا چلو اخبار میں فوٹو تو آئے گا. وہ سچائی کا زمانہ تھا, وہ سچائی کا دور تھا. لوگ سچے زندہ رہتے تھے, سچائی پہ مرا کرتے تھے. یہ عصر کا وقت قریب ہو گیا, جنازہ لیے بیٹھے ملتان شہر میں. ایک نوجوان آیا اور جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا لوگوں صفے باندھو, میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. اور ایک اور بات بتا دوں, اس زمانے میں لوگ نماز جنازہ مفت پڑھایا کرتے تھے. اب تو قیمت لگتی ہے, ہر چیز جو مہنگی ہو گئی. اگلے دن میں نے مولویوں سے کہا تھا کہ میٹنگ بلاؤ, اعلان کرو کہ نماز جنازے کے بھی پیسے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اگر چھولے کی دال کے پیسے بڑھ سکتے ہیں, اگر وصل آلووں کے پیسے بڑھ سکتے ہیں, نماز جنازہ کے نہیں بڑھ سکتے. امیر آدمی مر جائے نا بڑا تکڑا, سارے مولوی بل بلائے آ جائیں گے. ٹانگے والا, ریڑھی والا, غریب مزارہ کاشتکار مر جائے, بلانے کے لیے مولویوں کو آتے ہیں نا. ہم خود طالب اجام الڈیا نماز جنازہ پڑھا. غریب کی نماز جنازہ چھوٹی سی, امیر کی نماز جنازہ لمبی. دیکھا جیسی روح تھی ویسے فرشتے بڑھ گئے, جیسے تم تھے ویسے ہم ہو گئے. ہوا سب کو لگتی ہے, حالات بگڑ کر رہ گئے. عصر کا وقت قریب آیا, ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہنے لگا لوگوں صفے درست کرو, میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. لوگوں نے تو حضرت کی شرطیں بڑی سخت ہیں. فرمانے لگے الحمدللہ جب سے میں نے وہ سنبھالا ساری زندگی میں میری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. فرمایا جب سے میں نے وہ سنبھالا عصر کی سنتیں میری ایک دن بھی قضا نہیں ہوئی. اللہ والے تو کون ہے؟ فرمانے لگے خیر پور ٹامبا والی کا باشندہ ہوں, ذات کا کمبھار ہوں, خواجہ خدا بخش میرا نام ہے. یہ اس کی دین ہے. جب شہیدوں نے قرآن چھوڑ دیا خدا نے تمہارا سے حفاظت کرا. پہاڑوں کا روحیلا جب قرآن کا دیوانہ بنا خدا بند عالم نے خواجہ سلیمان طوسمی بنا دیا. بھاگلپور کی روحی کا باشندہ جب قرآن سے یاری کرتا ہے خواجہ غلام فرید بنا دیا. قرآن اور نبی کی حفاظت کرتے ہوئے جب دیکھا پروردگار عالم نے عطا اللہ کا بخاری بنا دیا. جب شہیدوں نے ہیر لکھنی شروع کی اللہ پاک نے فرمایا احمد علی اور سکھ کے بیٹے ادھر آ, مسلمان بن اور بیٹھ کر میرے قرآن کی تفسیر لکھ. خدا کسی کا محتاج نہیں, وہ اوروں سے کام لے لیتا ہے جب ہم کام کرنا چھوڑ دیں. اپنے لیے کماؤ گے, اپنے لیے کرو گے, اپنے ماں باپ کے لیے کرو گے, اپنے آبا و اجداد کے لیے نیکیاں جو کرو گے تو کرو گے, تو آپ کو سب سے زیادہ استغفار کام دے گا. کئی لوگ خطوں میں پوچھا کرتے ہیں, ساتھیوں کی زبانی پوچھا کرتے ہیں
کہ جو ہم جیل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کوئی وظیفہ میں تم سب کو وظیفہ بتلاؤں، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے، جس کو تیرے نبی نے 23 برس تک تلاوت کیا، حضرت علی نے ساری عمر جس کی تلاوت کی، حسین نے جس کی نیزے کی نوک پہ خنجر کی چھاؤں میں تلاوت کی، اور الحمدللہ صدر مملکت نے کتنی قدردانی کی کہ یہ فرما دیا کہ جو قرآن مجید جیل میں پڑھے گا اس کو 6 مہینے کی معافی مل جائے گی، یعنی یہ اجر تو دنیا میں ہے، آخرت میں خدا جانے کیا ملے گا، یہ تو دنیا کا اجر ہے نا، آخرت میں تو ہر چیز کی قدر ہے۔ دوسرا وظیفہ درود شریف سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں، درود شریف سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ ایک مثال آپ کو بتلاؤں، پانی کے بغیر آدمی تڑپ کے مر جاتا ہے، مگر پانی کی قیمت کوئی نہیں، سونے کو نہ کوئی کھاتا ہے نہ کوئی پیتا ہے، اور قیمت دیکھ لو اس کی کتنی ہے، عام چیز جو ہوگی اس کی لوگ قیمت نہیں جانتے، درود شریف اتنا قیمتی ہے، فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی 10 بار رحمت اس پہ آتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس کو قبر کے اندر کیڑے نہیں کھائیں گے، جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کثرت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو 3 تسبیح رات دن میں درود شریف کی پوری کرتے ہیں۔ یہ جو الٹ سلٹ وظیفے بتاتے ہیں نا لوگ بے شمار، ان پڑھ آدمی، بے نماز لوگ الٹے سلٹے بتایا کرتے ہیں، فلانے کا نام لو، فلانے بزرگ کا نام لو، اور بزرگ تو بڑا خدا کا نام لے لے کر، تو اس بزرگ کا نام لے کر کہا جائے گا قرآن پر، دوسری پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 7 قسم کے آدمی آئے، الگ الگ انہوں نے اپنی حاجت پیش کی، آپ نے فرمایا سب کے سب استغفار پڑھا کرو، سب کے سب استغفار پڑھا کرو۔ لوگ کہنے لگے جی حاجتیں الگ الگ تھیں اور دوا ایک ہی بتلا دی، فرمایا گناہ معاف ہوتے ہیں، جب گناہ معاف ہو جائیں گے جو مانگو گے وہی مل جائے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ آپ کو وظیفہ بتا دیا، قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، اللہ اللہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، دل میں کسی کی طرف سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو، اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا لکھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بہت بڑا مسودہ تھا جس میں حدیثیں لکھ رکھی تھی، مگر صدیق اکبر کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ایک لفظ بھی مجھ پر جھوٹ بولا اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ یہ جو بیچارے تھوڑے لکھے پڑے لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ حضور نے یوں فرمایا، حدیث میں یوں ہے، حدیث میں یوں ہے، اس سے بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ جب تک صحیح علم نہ ہو آدمی کو اس قسم کی بات سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ حضور کی اس وعید میں داخل نہ ہو جائے۔ تو صدیق اکبر کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی تو ان کو شبہ پڑا کہ کوئی چھوٹا بڑا لفظ آگے پیچھے نہ ہو رہا ہو اور کوئی حدیث ایسی نہ ہو جس میں کوئی شبہ باقی رہ جائے اور میں اس کو آگے چلاؤں اور قیامت کے دن مجھ پر یہ عذاب نہ آ جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی عظمت رکھتے ہوئے، آپ کے کلام کی عظمت کرتے ہوئے اس حدیث کے مسودے کو چلا دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی سامنے تھی اور تمام صحابہ کرام نے اس بات کو پسند فرمایا۔ یہی حال ہے اب اگر کوئی آدمی قرآن مجید کے ورقوں کا ادب کرتا ہے اور اس نیت سے، کتابوں میں مسئلہ اختلافی مسئلہ نہیں، اس نیت سے وہ پاک جگہ رکھ کر جلا لے اور اس راکھ کو بالکل محفوظ جگہ دبائے جہاں پیر بھی نہ آئے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے ادب کا اور حفاظت کا۔ مسئلے کی بات ہے
الرحمن الرحیم. دوسری پڑھ کے دعا مانگو سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. السلام علیکم دوستو. تو یہ تھا قاری صاحب کا بیان اچھا لگا ہو دوستو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. پھر ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا دوستو، اور پھر کسی نیکسٹ بیان میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.